الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے پست اور تابع کر دیا، سو چلو اس کی راہوں میں اور کھاؤ اللہ کے رزق میں سے، اور اسی کے سامنے اکٹھا ہونا ہے۔ آج ہماری سورہ الملک کی آیت مبارکہ نمبر 15 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل کی آیت مبارکہ میں جہاں پہ آخری ہمارے درس مبارک کے کلمات اختتام پذیر ہوئے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الا یعلم من خلق، کہ کیا پیدا کرنے والا تمہارے ہر عمل کو نہیں جانتا کہ تم کیا عمل کر رہے ہو؟ جو تمہارا خالق و مالک ہے وہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں سے ایک نعمت عظمیٰ کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کر دیا، پست کر دیا۔ یہاں لفظ جو ہے یہ ذلولا استعمال ہوا ہے، یہ ذلہ سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے نرم پڑ جانا، پست ہو جانا، آسان ہو جانا۔ یہ سارے معنی جو ہیں اس کے آتے ہیں، اور نرم اور پست ہونا جو ہے یہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ذلہ کے معنی لکھے، اور اسی سے ذلولہ کا لفظ یہاں استعمال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے نرم کر دیا۔ اب زمین کا نرم ہونا ہمارے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر خدا نخواستہ زمین سخت ہو جاتی، پتھریلی ہو جاتی تو اس پر چلنا بھی مشکل ہو جاتا۔ اگر زمین پتھریلی ہو جاتی تو اس کے اندر فصلیں اگانا بھی مشکل ہو جاتا۔ آپ اس کا فرق اگر سمجھنا ہو تو آپ دو علاقے جو ہمارے زمین کے تقسیم کے طور پہ دیکھے جاتے ہیں، کچھ میدانی علاقے ہیں اور کچھ پتھریلے علاقے۔ جتنی ساری فصلیں ہیں، ہمارے اناج ہیں، وہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ میدانی علاقوں۔ جتنی ساری اچھی فصلیں ہیں وہ کہاں پہ ہوتی ہیں؟ میدانی علاقوں میں۔ کیوں؟ وہ زمین بڑی نرم ہے۔ آپ کا چاول ہے وہ میدانی علاقے میں ہوتا ہے، آپ کی گندم ہے وہ میدانی علاقے میں ہوتی ہے، آپ کی کپاس ہے جس سے ہم اپنے بدن کو ڈھانپتے ہیں، ہم اپنے جسم کا پردہ کرتے ہیں۔ یہ تو ایک چیز کا میں نے ذکر کیا، باقی اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ وہ کپاس جو ہے وہ میدانی علاقوں میں ہوتی ہے۔ ہم جس سے ساری ہماری چیزیں جو ہے وہ میٹھی ہیں اور مٹھاس ملتی ہے، گنا ہے جس کا رس سے ساری جو ہے وہ مٹھاس بن رہی ہے، چینی ہے یا گڑ ہے، وہ میدانی علاقے میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جانور جتنا جو ہے وہ چارہ کھاتے ہیں وہ میدانی علاقوں میں ہو رہا ہے۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے، آپ جانتے ہیں ان چیزوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے زمین کو نرم کیا تاکہ یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ زمین سے پیدا فرما دے۔ اسی طرح سب سے تمہاری بڑی جو ضرورت ہے وہ تمہارے مکانوں کی تعمیر ہے، کہ تم جو ہے زمین کے اندر اپنے مکانات کی بنیادیں گہری بناتے ہو۔ فرمایا زمین نرم ہے تو تمہارے لیے یہ آسان بنا دیا میں نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو یہ نرم زمین ہے جس کے اندر کھودا جاتا ہے اور قبر بنائی جاتی ہے، اس کے اندر انسان کو اتارا جاتا ہے، اللہ اس کو قبر عطا فرماتا ہے۔ قبر نصیب ہو جانا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ کی بہت نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے کہ اللہ کسی کو قبر کی جگہ بھی عطا فرما دے، ورنہ یہاں کئی ایسے لوگ جن کے ہواؤں میں فیصلے ہو گئے، انہیں قبر بھی نصیب نہ ہو سکی، ان کی شکل کا جسم کا ٹکڑا بھی نہ باقی بچا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کچھ ہواؤں میں جن کے فیصلے ہو گئے، کئیوں کے سمندروں میں فیصلے ہو گئے۔
سمندر میں پورے کا پورا بحری بیڑا ہی ڈوب گیا، جس میں سے ایک شخص بھی نہ ملا، اس جہاز کا تختہ تک نہ ملا۔ کئی ایسے انہیں قبر بھی وہ نہ ملی، پانی ان کی قبر بھی بن گئی، سب کچھ ہو گیا، اور کسی کی ہوا جو ہے وہاں پہ اس کا سارا وجود ختم ہو گیا۔ لیکن اگر کسی کو اللہ تعالیٰ قبر عطا فرما دیتا ہے تو یہ بھی اس کو اپنے پیارے اپنے ہاتھوں سے زمین کے سپرد کر کے آتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں جتنی میں نے گنوائی ہیں، یہ ساری کی ساری اس لیے ممکن ہے، اس لیے پاسبل ہے کہ اللہ نے زمین کو نرم بنایا ہے۔ پتھریلی زمین پہ چلنا مشکل ہے یا آسان ہے، یا میدانی زمین پر؟ میدانی زمین پر چلتے ہیں آپ بڑے آسانی کے ساتھ۔ اگر کسی کو پتھریلی زمین پر چلنا پڑ جائے تو اس کو اندازہ ہو کہ وہ کتنی مشکل اور کٹھن راستوں سے وہ گزرتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے زمین اللہ تعالیٰ نے کتنی نرم بنائی اور بڑی ہموار بنائی، چلنے کے لیے ہمارے لیے آسانی ہے۔ پہاڑوں کا راستہ کتنا مشکل ہوتا ہے، حالانکہ اس پر راستے اب تو بن گئے، اس پر بڑی محنت کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مشکل راستہ ہے۔ آج بھی سنگلاخ کی وادیاں مشکل ہیں، پتھروں کے راستے عبور کرنا مشکل ہیں، اس کے مقابلے میں آپ کے یہ ہمارے میدانی علاقے کے راستے ہیں کتنے آسان ہیں۔ تو یہ تو میں نے چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر اس کو اور بھی مزید وضاحت کی جائے تو بہت ساری مثالیں اور اس کی آ سکتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو غور تو کرو، هو الذی، اللہ وہ ہے، جعل لکم الارض ذلولا، جس نے زمین تمہارے لیے نرم کر دی، زمین تمہارے لیے پست کر دی چلنے کے لیے، فامشوا فی مناکبہا، سو چلو اس کی راہوں میں۔ مناکب ویسے یہ منکب کی جمع ہے، منکب کہتے ہیں یہ کندھے کو، یہ کندھا جو ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں منکب کہتے ہیں، اور منکب کی جمع ہے مناکب، کئی کندھے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ تم اس زمین کے کندھوں پر چلو، تو اس کے زمین کے کندھے کیا ہیں؟ زمین کے راستے، اور اس کا سب سے بڑا کندھا کیا ہے؟ یہاں کے پہاڑ۔ اب تو پہاڑوں پر بھی راستے بن گئے۔ قرآن نے پہلے بتا دیا کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ زمین کے کندھوں، جو سب سے بڑا کندھا پہاڑ ہے، لوگ زمین کے بڑے کندھے پہاڑوں پر بھی اپنے چلنے کے راستے بنا لیں گے۔ گویا قرآن نے پیشین گوئی کی، اور الحمدللہ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے بہترین پہاڑی سلسلوں میں سے بہترین پہاڑی سلسلے ہمارے پاس پاکستان میں موجود ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور بلکہ دنیا کی جو ایک دوسرے نمبر پہ بلند ترین چوٹی ہے پہاڑوں میں K2، وہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کی ہے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کے بعد جو بلند ترین چوٹی ہے وہ K2 ہے، وہ پاکستان کے پاس ہے۔ تو اس کے باوجود ان کے اوپر، اس مناکب کے اوپر بہترین راستے بنا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی راہوں میں چلو، زمین کے راستوں میں چلو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ تیسری نعمت کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے چاہے میدانی علاقے ہیں، اللہ نے وہاں بھی تمہارے لیے بے پناہ نعمتیں رکھی ہیں، اور اگر پہاڑی سلسلے ہیں تو اللہ نے وہاں بھی تمہارے لیے بے پناہ نعمتیں رکھی ہیں۔ بہت سارے ایسے پھل ہیں جو میدانی علاقوں میں نہیں ہوتے لیکن وہ پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں۔ اب اس کی ایک اپنی افادیت ہے، اس کے ایک اپنے فائدے ہیں، بے شمار پھل ہیں جو ہم روزانہ کھاتے ہیں، وہ میدانی علاقوں میں نہیں ہوتے۔ اگر ہو بھی جائیں تو ان کا وہ ذائقہ نہیں بنتا جو ایک ان کا قدرتی ذائقہ، نیچرلی ان کا جو ٹیسٹ ہے جو پہاڑی علاقوں میں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقُولُوا مِن رِزْقِهِ، اے لوگو اس کے رزق میں سے کھاؤ۔ لیکن آخری جو جملے ہیں، الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ بڑے قابل توجہ ہیں۔ یہ کھانے کے بعد، زمین کے راستوں پہ چلنے کے بعد، زمین کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد، اور اس کے کندھوں اور راستوں میں اور راہوں میں چلنے کے بعد اللہ فرماتا ہے یہ یاد رکھنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اس کو بھول مت جانا، تم سب کو لوٹ کر سامنا اللہ کا ہی کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ لفظ بڑے قابل توجہ ہیں۔ یہ اللہ نے ساری چیزیں بتا دی، فرمایا تم میدانی علاقوں میں بھی چلو،
وہاں سے کھاؤ بھی صحیح، پیو بھی صحیح، رہو بھی صحیح۔ اب پانی جو ہے سب سے بڑی نعمت، جس کے بغیر زندگی کا وجود بھی نہیں ہے، پانی کے بغیر۔ یہ پانی کہاں سے ہم نکالتے ہیں؟ زمین سے نکالتے ہیں، زمین سے، جو ہماری اتنی بڑی ضرورت ہے کہ پانی کے بغیر ہم مسلمان ہی نہیں رہ سکتے۔ طہارت ہر لمحہ ہماری کتنی بڑی ضرورت ہے۔ ایک دن کے لیے صرف ایک نماز میں پانی میسر نہ ہو تو اندازہ کریں کیا حال ہو جائے۔ تو یہ نعمت بھی کہاں سے نکلتی ہے؟ زمین سے نکلتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ساری نعمتیں کھاؤ، بھلے پیو، استعمال کرو، پھل بھی کھاؤ، پھول بھی استعمال کرو، اس کے کندھوں پر بھی چلو، اس کی راہوں میں بھی چلو، لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اپنے خالق اور مالک کو مت بھولو۔ زمین پہ چل رہے ہو تو زمین پہ تمہارا سینہ اکڑ کی وجہ سے نہ اکڑے اور تکبر اور غرور کی وجہ سے۔ یہ سوچ لینا جس زمین پہ چل رہا ہے عاجزی سے چل، یہ زمین تیری نہیں ہے، یہ زمین تیرے رب کی ہے۔ جب تو اس زمین کے اندر اللہ تجھے بہت زیادہ خوبصورت گھر دے دے، محل دے دے، تو یہ مت سمجھنا غرور اور تکبر میں آ کے دوسرے انسان کو حقیر مت سمجھنا۔ یہ سوچ لینا یہ گھر کس کی زمین پہ کھڑا ہے؟ اللہ کی زمین پہ کھڑا۔ جب اس کی بے پناہ نعمتیں کھائے تو تیرے اندر ناشکری نہ آ جائے، اللہ کا شکر ادا کر کہ یہ نعمتیں تیری نہیں ہیں، جس کی کھا رہا ہے اس کا شکر ادا کر۔ یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ الفاظ فرمائے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اے لوگو تم سب کا سامنا اللہ کے روبرو ہوگا۔ تم ہم میں سے سارے لوگ جتنے بھی ہیں، ہم سارے اللہ کے حضور لائے جائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور پھر ایک ایک چیز کا سوال کیا جائے گا۔ پیچھے درس آپ سن آئے ہیں، ہر آیت کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا تھا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے لوگو، اے جن و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ؟ سبحان اللہ، کتنی نعمتوں کا انکار کر لو گے؟ پارہ نمبر 27 میں اس کا درس گزر چکا ہے پیچھے، آپ سن آئے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، ہر آیت کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں کے گھروں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے ہم ہر ایک پر، ہم سب پر بے پناہ نعمتوں کا، بے پناہ نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی زمین پر اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے راستوں پہ چلتے ہوئے، جو اس کے راستے ہیں جو اس نے ہمیں نصیب فرمائے ہیں، اس راستے پر چلائے جس راستے پر چلنے سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے رسول ہم سے راضی ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں آمین تو من فی السماء، آسمان والے سے حوالے سے بات کی، اس پر انشاءاللہ پھر کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔